عزیز طلباء، اتنے عرصے سے جو ہم مختلف کلاسز کے سبق پڑھ رہے ہیں تو اس میں کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ امتحانات میں پیپر کیسے حل کیا جائے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ آپ جب اسباق پڑھ لیتے ہیں اور اچھی طرح یاد بھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو اصل آرٹ ہے وہ ہے امتحان دینا۔ امتحان میں دیتے وقت آپ جن چیزوں کا خیال رکھیں گے، جن چیزوں کا میں اس میں ذکر کیا ہے، اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً آپ کے نمبر بہت اچھے آئیں گے، جس سے آپ کا گریڈ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو ویسے تو میں یہ سب کچھ آپ کو بطور تقریر یعنی تقریر کر کے بھی بتا سکتا تھا، جیسا عموماً لوگ کرتے ہیں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اس کو تحریر کی شکل میں شامل کیا ہے اس میں اپنے اس لیکچر میں۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے تو سن لیجئے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اور اس کے بعد اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ وقتاً فوقتاً آپ اس کو دیکھ کر اور اپنی یادداشت کو تازہ کرتے رہیں۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، ہم کافی دنوں سے آپ کو تمام یعنی اردو کے جو مختلف کلاسز کے وہ ہیں اسباق وہ پڑھا رہے ہیں، لیکن اس میں ایک سب سے اہم چیز جو ہے، جو کامیابی کا بنیادی نقطہ ہے کہ آپ امتحانات میں پیپر کو حل کیسے کریں۔ تو کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا، آپ کے ذہن میں سب کچھ آ گیا، لیکن اگر آپ پیپر کو صحیح حل نہیں کر سکتے تو آپ کی تمام کاوشوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیپر کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو جیسے کہ یہاں لکھا ہے کہ امتحانات میں پیپر کیسے حل کیا جائے، اب اس پہ آج ہم بحث کریں گے۔ نمبر 1 اصول: سب سے پہلے جب آپ کو پیپر مل جائے تو پہلے تو آپ نے اس پہ اپنا رول نمبر وغیرہ لکھنا ہوتا ہے، جو آپ کا انویجیلیٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس پہ کیا کیا لکھنا ہے۔ کوئی غیر ضروری نشان کبھی مت لگائیے، کیونکہ غیر ضروری نشان لگانے سے آپ کا پیپر کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ممکن ہے کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ کینسل بھی کر دیا جائے۔ لہذا صرف وہ کچھ لکھیے جو اس پہ لکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب پیپر آپ کو وصول ہو جائے تو پہلے بالکل پرسکون ہو کر اور پوری توجہ سے آپ پورے پیپر کو آپ نے 10 منٹ تک صرف پڑھنا ہے۔ تمام سوالوں کو ایک کے بعد ایک سوال، جتنے بھی سوالات ہیں آپ نے ان کو 10 منٹ تک سکون سے پڑھنا ہے۔ جب آپ تمام سکون سے پڑھ لیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون سے سوالات ایسے ہیں جو آپ کو اچھی طرح آتے ہیں۔ تو اب اس کا نمبر 2 جو ہے، اس کا اس کا نمبر 2 قاعدہ ہے، اس کا اصول کہتے ہیں، قاعدہ کہتے ہیں، وہ پوائنٹ یہ ہے، دوسرا نمبر 2 پوائنٹ، کہ آپ کو جو سب سے آسان سوال لگتا ہو، جس میں آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے بالکل آپ کو اس کی 100% آپ صحیح سے حل کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اس سوال کو حل کیجیے۔ اس کے بعد دوسرے سوال کو، پھر تیسرا سوال کو، اور جو ذرا مشکل آپ کو محسوس ہو رہے ہیں ان کو بعد کے لیے چھوڑ دیجیے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3: کسی بھی سوال پر ضرورت سے زیادہ ٹائم نہ لگائیں۔ یہ نہ ہو آپ ایک ہی سوال لکھنے میں لگے ہوں اور آپ کا خاصا ٹائم نکل جائے اور باقی سوالوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہ بچے۔ تو یہ خیال رکھیے کہ آپ نے ہر سوال کو اتنا ٹائم دینا ہے کہ جس میں آپ وہ پورا پرچہ حل کر سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 گھنٹے کے وقفے میں آپ نے وہ پورا پیپر حل کرنا ہے۔ تو اس چیز کا بھی آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ آپ نے کس سوال پر کتنا ٹائم لگانا ہے۔ آسان سوال پہلے کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بعد میں وہ سوالات جن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا شک ہے یا آپ کو کچھ سوچنا ہے، اس کے لیے آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ تو لہٰذا آسان سوالات آپ پہلے کر لیں۔ نمبر 4: کوشش کیجئے کہ آپ تمام سوالوں کے جوابات تحریر کریں۔
کیونکہ تمام سوالات کے جواب اگر آپ تحریر نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو پورے نمبر نہیں مل سکتے. تو آپ پہلے کوشش یہ کیجئے کہ تمام سوالات کے جوابات تحریر کریں. جن سوالوں کے آپ کو جواب آتے ہیں اچھی طرح آتے ہیں وہ تو آپ نے کر دیے, اور جس میں جہاں آپ کو شک ہے ان کو چھوڑیے مت. خالی چھوڑنا جو ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے. چھوڑیے نہیں, کچھ نہ کچھ ضرور لکھیے. ہو سکتا ہے کہ آپ جو کچھ یہ سمجھ کے لکھ رہے ہو کہ یہ غلط ہے, ممکن ہے وہ صحیح ہو, لہذا آپ نے لکھنا ضرور ہے. نمبر 5, جوابات کی کاپی کو ممکن حد تک صاف رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ صفائی کے بھی اپنے نمبر ہوتے ہیں. تو صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورا پرچہ صاف دے دیں اور کہیں جی مجھے صفائی کے 5 نمبر دے دیجیے, 5 نمبر بھی نہیں ملیں گے. لہذا کوشش کیجئے کہ آپ لیکن پرچے کو آپ جب آپ سوالات کی کاپی کو حل کرتے ہیں تو اس میں آپ مطلب کہ کوئی غیر ضروری داغ دھبا یا کوئی ایسی چیز نہ لگائیں, کانٹ چھانٹ زیادہ ایسے نہ کریں جس سے آپ کی کاپی کی شکل بری لگے, کیونکہ اس طرح جب آپ کا امپریشن جو ہے وہ امتحان کاپی حل جو آپ کو دیکھنے والا ہے ممتحن ہے اس پہ آپ کا اچھا اثر نہیں پڑے گا, اور اچھا اثر نہیں پڑے گا تو اچھے آپ کو مارکس نہیں مل سکتے. لہذا صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 6, ہینڈ رائٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ کاپی چیک کرنے والے کو آپ کی تحریر پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. کیونکہ اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ ایسی ہے کہ وہ آپ خود بھی آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پڑھنے والے کو کیا سمجھ میں آئے گی. لہذا آپ صاف کوشش کیجئے, آرام سے لکھیے, صاف لکھیے, تاکہ آپ کے جو کاپی چیک کرنے والا ہے وہ آپ کی تحریر کو اچھی طرح پڑھ سکے. جب وہ پڑھے گا تو یقیناً آپ کو اچھے نمبر بھی دے گا. سوال نمبر اس کا 7واں پوائنٹ کہ اپنی تحریر میں آپ جن نکات پر زور دینا چاہتے ہیں انہیں انڈر لائن کریں. انڈر لائن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انڈر لائن آپ پینسل سے کریں, ہائی لائٹر وغیرہ استعمال مت کریں. ہائی لائٹر کے استعمال جو ہے وہ عموماً مناسب نہیں سمجھا جاتا, لہذا اس پہ آپ اس کے نیچے پینسل سے نشان لگا دیں کہ جس نکات پہ یا جس بات پہ آپ زور دینا چاہتے ہیں اس کے نیچے پینسل سے لائن لگا دیں. نمبر 8, جن سوالات میں کسی چیز کی خصوصیات پوچھی گئی ہوں ان کو نکات یعنی 1 2 3 کر کے, یعنی 1 2 3 4 اس انداز میں آپ اس کو لکھیے. پیراگراف کبھی مت لکھیے. پیراگراف لکھنے سے وہ کسی چیز کی خصوصیات پوری طرح واضح نہیں ہوتی اور اس کے نمبر بھی پورے نہیں ملتے. جب آپ 1 2 3 کر کے اس کی خصوصیات بیان کریں گے تو آپ کو ممتحن جو ہے جو کاپی چیک کرنے والا ہے وہ آپ کے اس چیز کو دیکھ کر آپ کو اس سوال کے نمبر پورے دے گا. نمبر 9 نقطہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ سوال کا مختصر مگر جامع جواب تحریر کریں. یہ مختصر تو ہو لیکن ادھر ادھر کی باتیں مت کریں, اس میں بس ٹو دی پوائنٹ جسے کہتے ہیں نا, ٹو دی پوائنٹ بات کریں. آپ جواب کو غیر ضروری الفاظ سے طول نہ دیں, یعنی خواہ مخواہ کے ادھر ادھر کلی پھندے لگا کر اس کو بڑا کرنے کی آپ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا پیپر زیادہ تحریر کریں گے اور فالتو کاپیاں لے کے بھریں گے تو شاید ہمیں زیادہ نمبر ملیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ کے جواب مختصر اور جامع ہے اور بالکل آپ نے صحیح لکھا ہے تو آپ کو اس کے پورے نمبر ملیں گے. لیکن اگر آپ نے غیر ضروری کہانیاں اس میں لکھی ہیں اور جواب ہی غلط ہے تو آپ کو نمبر کیسے مل سکتے ہیں؟ لہذا یہ مت سوچیں کہ آپ جتنی زیادہ کاپیاں بھریں گے اتنے زیادہ جو کاپی چیک کرنے والا ہے وہ آپ کے زیادہ کاپیوں کو دیکھ کے آپ کو زیادہ نمبر دے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. لہذا آپ کوشش کریں کہ بالکل مختصر اور جامع جواب تحریر کریں. نمبر 10, اپنے جواب میں اپنی ٹیکسٹ بک میں لکھی ہوئی تحریر کا حوالہ دیں. مثال طور پر آپ سے کوئی بات پوچھی گئی ہے اس میں تو آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ ہماری کتاب میں اس طرح لکھی گئی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ممتحن کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس بچے نے تعلیم اپنا جو سبق ہے وہ پوری طرح پڑھا ہوا ہے اور اس نے اپنی جو کتابیں ہیں ان کو پوری طرح اسٹڈی کیا ہے. یہ نہیں کہ اس نے کہیں کسی کیز جو بازار میں ملتی ہیں حل شدہ پرچہ جات ملتے ہیں اس سے کچھ تمام اس نے پڑھا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں. تو اگر آپ ٹیکسٹ بک کی تحریر کا حوالہ دیں گے تو اس سے آپ کا اچھا امپریشن جائے گا اور آپ کو اس کے اچھے نمبر مل سکتے ہیں. نمبر 11,
بعض سوالات میں آپ کو اپنے الفاظ میں اپنے خیالات دیکھنے کو کہا جاتا ہے. اس صورت میں بہتر الفاظ کا چناؤ کر کے مختصر مگر جامع جواب لکھنے کی کوشش کریں. اپنے جواب میں صرف وہ حقائق لکھیں جن کے صحیح ہونے کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہو. کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں فلاں جو تحریر ہے یا اقتباس ہے اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں. تو آپ نے اپنے یعنی یہ کوشش کریں کہ آپ اس کو کے الفاظ اپنے ہوں. یہ نہ ہو آپ اس کو کتاب میں لکھی ہوئی بات کو ایگزیکٹلی ویسے ہی چھاپ دیں. تو اس سے چھاپا جو ہے وہ غلط چیز ہے. آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ اپنے الفاظ میں یعنی آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کیا آتا ہے وہ لکھنے کی کوشش کریں. نمبر 12 بعض سوالات میں الفاظ کی تعداد لکھی ہوتی ہے. بعض سوالات میں الفاظ کی تعداد لکھی ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ آپ نے کسی صورت اس تعداد سے تجاوز نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے کم تعداد پر اکتفا کرنا ہے. یعنی لکھا ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو تقریباً یعنی 30 الفاظ میں یا 50 الفاظ میں آپ یہ مضمون لکھیں. تو آپ کوشش کریں کہ وہ اتنے ہی الفاظ میں آپ لکھنے کی کوشش کریں, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. کیونکہ اگر آپ کم لکھیں گے تو آپ کی تحریر جو ہے وہ اس میں اتنی جاندار نظر نہیں آئے گی, آپ کو نمبر پورے نہیں ملیں گے. اور اگر آپ بہت زیادہ لکھ دیں گے تو وہ بھی چونکہ اس ہدایت کے خلاف ہے, لہذا آپ کو اس کے نمبر بھی پورے نمبر نہیں مل سکیں گے. لہذا جیسے جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کرنے کی کوشش کریں. نمبر 13 جو جملے آپ تحریر کریں وہ گرامر کے لحاظ سے درست ہونے چاہیے. غلط جملے منفی مارکنگ کا باعث ہوتے ہیں. یعنی جو آپ تحریر کر رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ گرامر کے لحاظ سے یعنی جہاں پہ جس کو مذکر لکھنا ہے اسے مذکر لکھیں, جس کو مؤنث لکھنا ہے اس کو مؤنث لکھیں. کہیں ایسی غلطیاں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے جملہ غلط گرامر کے لحاظ سے غلط ہو جائے اور آپ کو اس کے نمبر آپ کے کٹ جائیں. نمبر 14 علامات وقف کا خیال رکھنا چاہیے. اب بہت سے آپ نے جب آپ نے اردو پڑھی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ وہ ختمہ جیسے یہ ڈیش ہوتا ہے اس کو ختمہ کہتے ہیں. سوالیہ نشان سوالیہ ہے, یہ سوالیہ نشان ہوتا ہے. بعض جگہ سکتہ کامہ کو جو ہوتا ہے اس کو سکتہ کہتے ہیں. بعض جگہ تفصیلیہ یعنی دو ڈاٹ اور ایک ڈیش کہ اس کے آگے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے تفصیل اس کی آگے آ رہی ہے. بعض جگہ قوسین ہوتے ہیں جس کو آپ وہ کہتے ہیں انگلش میں بریکٹ تو بریکٹ کے اندر جو اس کو قوسین کہتے ہیں اردو میں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو یہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ پیپر حل کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے. اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو یقیناً اچھے مارکس آپ کو ممتحن دے گا. اور اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے اور آپ کے پیپر کو دیکھنے کے بعد جو کاپی چیک کرنے والا ہے اس کے ذہن میں ایک اچھی تصویر آپ کے نہیں آتی تو آپ کو یقیناً اچھے مارکس بھی نہیں ملیں گے. تو لہٰذا ساری چیزیں یعنی جو پیپر کی پریزنٹیشن ہے وہ اور باقی جو آپ کی تحریر ہے وہ سب صاف ستھری اور ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے. تو یہ ہے امتحان میں پیپر حل کرنے کا بہترین طریقہ. تو عزیز طلباء, یہ ساری ہدایات آپ نے سن لی ہوں گی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس اسمارٹ فون میں اپنے محفوظ کر لیجئے. بلکہ اگر ہو سکے تو ان اسکرین شاٹس کی آپ کاپی ایک پرنٹ نکلوا لیجئے. پرنٹ نکلوا کے اپنے پاس رکھیے تاکہ وقتاً فوقتاً آپ اس کو دیکھتے رہیں اور آپ کو ان ہدایات پر عمل کرنے میں آسانی ہو. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب آپ امتحان دینے جائیں تو اپنے آپ کو بالکل پرسکون رکھیے, کیونکہ جتنا آپ اپنے اوپر امتحانوں کو طاری کریں گے اتنا ہی آپ سے غلطیاں ہوں گی. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر امتحان سے آپ خوفزدہ ہوں گے تو امتحان آپ کو مزید ڈرائے گا. لہٰذا آپ کو جو کچھ آپ نے یاد کیا ہے وہ بھی آپ بھول جائیں گے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ امتحان دیتے وقت آپ بالکل پرسکون ہو کے جائیے, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ پہلے پورا پرچہ پڑھ کے سمجھ کے اس کے بعد پہلے آسان سوالات بعد میں جو مشکل سوالات ہیں وہ حل کیجیے. اور نیٹ اینڈ کلین رکھیے اپنے پیپر کو, اس کو زیادہ موڑیے مت
اس کو زیادہ مطلب ایسا مت کریں کہ اس کو کوئی دھبے وغیرہ لگ جائیں، زیادہ ربڑ کا استعمال نہ کریں، زیادہ انک کہیں کوشش کریں کہ آپ کی انک کہیں اس کے نشانات نہ آئیں، اور تحریر آپ کی صاف ستھری ہو، بالکل ایسی تحریر جو ہر ایک کے پڑھنے میں آ سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاتب بن جائیں گے اور کاتب کی طرح آپ لکھ لیں گے، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ جیسی بھی آپ کی تحریر ہے اس کو بس اس انداز سے لکھیے کہ پڑھنے والا آپ کی تحریر کو اچھی طرح پڑھ سکے۔ اگر وہ اچھی طرح پڑھ سکے گا تو یقیناً آپ کو اچھے نمبر بھی ملیں گے۔ تو جب تک کے لیے، آئندہ سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔